آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی یہاں مانگی جانے والی دعا کا ایک حصہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکی کے رہنے والوں کے لیے دعا مانگی امن کی۔ کون سی دعا مانگی؟ امن کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا امن والا بنایا۔ کب دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ آج تک وہاں کو کسی کو تھپڑ نہیں مارتا وہاں پہ، ہیں جی۔ اور امن والی جگہ ایسی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے تھے، مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ابا جی کو شہید کرنے والا حرم مکہ میں داخل ہو گیا ہے، فرماتے میں اسے بھی نہیں چھیڑوں گا جب تک وہاں رہے گا۔ امن والا ایسے ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ہرن جو ہے وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، ایک دم سے حرم میں داخل ہو گئی، بھیڑیا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جیسے وہ ہرن حرم میں داخل ہوئی تو وہ بھیڑیا باہر ہی ٹھہر گیا، بھیڑیا اندر نہیں آیا۔ ایسا امن والا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ درندے بھی جانوروں کا خیال کرتے تھے، وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اب اندازہ لگائیں نا کب دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج تک اس دعا کا اثر سیدھا سیدھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت یوں اللہ تعالیٰ نے اسے امن والا بنا دیا، اور آگے یہ دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ اب اندازہ لگائیں وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں توحید کا علم خالق اور مالک نے عطا فرمایا جی، اور غیرت دینی حمیت اسلامی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی، اور اسی تحفظ ناموس توحید کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں جی، عراق چھوڑتے ہیں، نمرود کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، آگ میں جاتے ہیں اسی عقیدہ توحید کی دفاع کی وجہ سے جی۔ اور اللہ اکبر، یہ حیران کن بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہاں آ کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں رب تعالیٰ سے، مولا مجھے بچانا بتوں کی عبادت سے اور میرے بچوں کو بھی بچانا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ اتنی عظمت اور شان کے مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مولا مجھے بچائے رکھنا، بتوں کی عبادت والا جو معاملہ ہے نا اس سے مجھے بچائے رکھنا اور میرے بچوں کو بھی بچانا۔ یہ سوچ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ اور بتائیں ہمارے بھی منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، مولا ہمارا عقیدہ توحید محفوظ رکھنا، ہم عقیدہ توحید سے کہیں ہٹ نہ جائیں۔ اس وقت شیطان جو ہے نا وہ زیادہ تر جو حملہ کر رہا ہے اپنے چیلوں چماٹوں کے ذریعے جی، وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہی کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے متعلق ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، کئی لوگ جو ہیں نا وہ وجود باری تعالیٰ کے متعلق شک میں مبتلا ہو گئے، کئی جو ہے نا بالکل انکاری ہی ہو گئے، کئی کہنے لگے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، ایسے جناب انہوں نے دبا رکھا ہے ہمیں نمازوں کی طرف، اور یہ سارے مولویوں کے جھگڑے ہیں، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ تو عقیدہ توحید ہی وہ دولت عظمیٰ ہے بندہ مومن کے پاس
جو لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید ہی ہے، ایمان کا پہلا جزء عقیدہ توحید ہے، نظریہ توحید ہے، نظریہ عبادت ہے، نظریہ توحید ہے۔ تو وہ اس عقیدے پہ ہماری جانب سے گفتگو کتنی ہوتی ہے، اس کے دفاع کے لیے کتنا کلام ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ راسخ کرنے کے لیے کتنا بولتے ہیں ہم۔ رات ایک عالم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے جی یوٹیوب پہ دیکھا کئی بار کہ کسی سنی عالم کا مجھے کوئی کلپ نظر آ جائے توحید پر، ان کی زبانی، وہ فرمانے لگے مجھے ایک بھی نہیں ملا، کہتا سارے دوسرے تھے، اور ان کے بھی جو توحید ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ اتنی عظمت اور شان کے مالک ہو کر کے اپنے آپ کے لیے یہ خطرہ محسوس فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے دعا کر رہے ہیں اس خطرے کے پیش نظر، مولا مجھے بتوں کی عبادت سے بچانا اور میرے بچوں کو بھی بچانا ہیں، اور ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں، ہمارے تو گھروں میں شرکیہ کفریہ فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، جیبوں میں موبائل ہیں، یہ ساری حرکتیں شیطانیاں کرتے پھرتے ہیں، اس کے باوجود یہ فکر ہی نہیں آ رہی ہمارے اندر۔ تو سچی کہوں تو یہی وجہ ہے کہ یہ ان چیزوں نے ہمارے اندر سے وہ فکر ہی ختم کر دی ہے، انہی چیزوں نے ہمارے اندر سے فکر ختم کر دی ہے، عقیدت توحید کی۔ دیکھیں نا، کسی بندے کے پاس، مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ اور وہ سفر کر رہا ہو، بس میں ہو، بتائیں کیا خیال ہے، وہ اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھا رہے گا بس میں؟ کھڑا ہے تو اس طرح کھڑا رہے گا، ہاتھ اس طرح یہاں باندھ کے، کبھی کھڑا ہوگا اس طرح؟ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ وہ بار بار جیب کو ہاتھ لگائے گا، اور بیٹھے گا بھی اس جانب بیٹھے گا جناب، وہ بالکل شیشے والی جانب بیٹھے گا تاکہ جیب کی طرف کسی کا ہاتھ نہ آئے، اور کسی کا ہاتھ ویسے بھی نہ لگے، نہ کسی کو پتہ چلے میرے پاس پیسے ہیں، ہے یا نہیں؟ یعنی 1,00,000 روپیہ ہو، چند کاغذ کے ٹکڑے ہوں، تو اس کے لیے اتنی فکر ہے ہمیں، اتنی پریشانی ہے کہ وہ لے نہ جائے۔ یار وہ نعمت عظمیٰ جس نعمت کی حفاظت کی وجہ سے ہی ہمیں جنت کا راستہ نظر آنا ہے، جی جس چیز نے ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولنا ہے، اس نعمت کے لیے ہمیں فکر ہی کو نہیں۔ یہ ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے اور کارٹون تک دیکھنے، بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں ان میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس میں بھی شرکیہ اور کفریہ بکواسیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی اندوہناک بات ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے کہ کب ہم سنجیدہ ہوں گے اپنے اس معاملے کے لیے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کی، وہ بنیہ، اور میرے بیٹوں کو بھی۔ جی یہاں پہ ایک بنیہ یہ فرمایا نا، میرے بیٹے، ایک تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو آپ کی ان کی اولاد سے ہو، وہ والا بیٹا، کہ وہ بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رہے، اور دوسرا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، وہ بنیہ، اور میرے بیٹے، یعنی جو شہر میں آ کر کے ان کی اولاد کے ساتھ رہیں گے، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں تو لاہور ہے، بڑے شہر ہیں، یہاں تو کوئی مر بھی جائے تو بدبو سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا فوت ہو گیا ہے۔ جی یہیں اقبال ٹاؤن کا قصہ، آج کل تو ویسے بڑی اس طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ اقبال ٹاؤن کی بات ہے، ایک بندے کو فوت ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا تھا، وہ بدبو اٹھی تو انہیں پتہ چلا کہ بدبو کس طرف سے آ رہی ہے، انہوں نے کہا کوئی جانور وغیرہ مر گیا، کوئی بلی وغیرہ کہیں، تو انہوں نے اپنی چھتیں وتیں دیکھی، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی پتہ نہیں چلا، یہ جو بدبو جو ہے نا وہ آئے جا رہی ہے مسلسل، پتہ چلا تو کہ نا وہ بندہ فوت ہوا پڑا تھا وہاں پہ، اور بدبو مار چکا تھا۔ اب وہ بندہ بدبو مار جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ تو اس کو مرے ہوئے۔ یہاں تو حساب وہ ہے، وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمسائے کو کیا ہے کیا نہیں ہے، کون زندہ ہے کون مر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تہذیب اسلامی کو دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہ سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی، یہ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے اس کو کوئی بخار تو نہیں ہے، اس کا ٹمپریچر ٹھیک چل رہا ہے، اس کا حاج صاحب کا کہ نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھ آیا؟ ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، ہم پوچھتے نہیں ہیں حاج صاحب آپ گرم کیوں ہوئے پھرتے ہیں۔
ادھر ادھر کی باتیں کر کے روانہ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، نماز پڑھیں گے، اکٹھے کھڑے ہوں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملے گا. ہاں جی، کو کھانسی وانسی لگی ہوئی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، نماز میں نہیں آئے وہ بھی پتہ چل جائے گا. بندہ دروازے پہ جا پہنچتا ہے، ایک بار دو بار تین بار نظر نہیں آئے، دروازے پہ جا پہنچتا ہے، ہاں یہ خیر تو ہے آپ کی زیارت نہیں ہو پائی. اس معاملے میں ویسے میرے تعلق والے بڑے سخی ہیں، سچی بات ہے. میں 2 ہفتے بیمار رہا ادھر ہی اوپر، وہ بالکل ہمت نہیں تھی چلنے کی. 2 ہفتے کے بعد نیچے آئے، آپ یہاں تھے؟ میں نے کہا نہیں بس آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے مسکین کو، ہم تو ادھر ہی تھے. اچھا ہم نے سمجھا آپ گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا بچوں اگر میں بھی یہ سمجھنے لگ گیا نا آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ جلدی گئے ہوئے ہو جائیں پھر. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے گما ہوئے. یہ جو ہے نا سوچ یہ بہت اچھی ہوتی ہے، اس سے نہ پوچھنا پڑتا ہے نہ کچھ اور پتہ نا، اور بندہ پوچھ سکتا ہے ہاں بھی ضرورت کیا ہے آپ کو کسی شے کی. نہیں، انہوں نے کہا نہ پوچھیں گے نہ کسی مصیبت کو پھنسیں گے. یہ والا حساب ہے ہمارا یہاں. تو بہرحال یہ لاہور ہے بھائی، یہاں ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن پرانا جو ہمارا یعنی کہ تہذیبی ورثہ ہے نا، یہیں پہ ایک بندہ آتا تھا وہ نعت پڑھتا تھا، شاید پرانے کسی دوست کو یاد ہو، اس کا ایک بازو نہیں تھا مبارک نام کا بندہ ہیں، وہ نعت پڑھتا تھا، ہر جمعرات کو آتا تھا. وہ آج کل پتہ نہیں کہاں گیا، بڑے عرصے سے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. کئی بار میں سوچتا ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بلا ہی نہ لیا وہ اپنے پاس. تو وہ بندہ جو ہے وہ ایک دن یہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے، وہ مجھے کہنے لگا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا رشتہ داری ہوگی. تو ایک دن ایسے ہی وہ بزرگ سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی وہ آپ کا بھانجا جو ہے، وہ ایک دم چونکے کہ میرا بھانجا کون سا آ گیا. انہوں نے کہا جی کون سا بھانجا میرا؟ میں نے کہا وہ جو نعت پڑھتا ہے مبارک، وہ آپ کہہ رہا تھا کہ آپ ماموں ہیں اس کے. انہوں نے کہا خدا کا نام لے، میرا بھانجا کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا جی پھر وہ تو آپ کو ماموں کہتا ہے. انہوں نے کہا جی اصل میں ماموں اس لیے کہتا ہے کہ اس کی اماں جو ہے نا وہ ہمارے گاؤں کی تھی. تو ہمارے گاؤں میں آج تک کسی بھی وہاں سے کسی بہن بیٹی کا رشتہ ہو کے جائے نا تو وہ اس کے بچے جو ہیں وہ پورے علاقے کو ماموں کہتے ہیں، اور ان کے نانے کی عمر کے جو ہوتے ہیں سب کو نانا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نانا ابو ہے. تو یعنی کہ اس طرح ایک قربت کا ایک اپنائیت کا ایک احساس دلاتا ہے. یہ تہذیب جو ہے بالکل ختم ہی ہو گئی. اب بتائیں ہمارے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے ابا کی عمر کو چاچا کہتے تھے، کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ آج تو وہ بات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. آج یا پھر اوے آ گیا ہے، چھوٹا بچہ بڑے کو بھی اوے کہہ رہا ہے، یا پھر وہ انکل والا لفظ آ گیا ہے، وہ سارے انکل ہیں. ہے یا نہیں؟ وہ جو چاچا کہنے میں ایک اپنائیت ہوتی تھی نا، ایک یعنی کہ ایک احساس تھا ہوتا تھا ایک رشتے کا، ایک تعلق کا، وہ والی بات ختم ہو گیا. وہ انکل ہے بیچارہ، وہ بے ضرر سی شے ہے. ہومیوپیتھک ہے، 6-7 مہینے بھی استعمال کرتا رہے تو کوئی فائدہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا. ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں یہ عجیب مصیبت آ گئی ہے. کزن ہے بھائی، نہیں پتہ چلے گا چاچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، نہیں پتہ چلے گا پھپھو کا بیٹا ہے، کزن ہے. یہ ایسی مصیبت آئی ہے یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی بیٹا فرمایا، اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جو کھیلنے والے ہوں گے، وہاں رہنے والے ہوں گے، وہاں ان کے گھر بنیں گے، ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں بنی وہ بھی میرے بیٹے ہیں، وہ بھی میرے بیٹے ہیں. ہاں کہ بیٹوں کے شہر میں رہتے ہیں تو وہ بھی بیٹے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس. انہوں نے کہا کہ میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اب اندازہ لگائیں بت تو بنے ہوتے جمادات کے، پتھروں کے، لکڑیوں کے، ان چیزوں کے بنے ہوتے تھے. انہوں نے کہاں گمراہ کرنا تھا؟ اب بتائیں لکڑی گمراہ کر سکتے کسی کو؟ پتھر گمراہ کر سکتا ہے کسی کو؟ لاہوری الٹا راستہ بتا نہیں کہ بیوقوفوں نے مشہور کر دیا لاہوری الٹا راستہ بتاتے ہیں. ہاں جی، بندہ جو ہے وہ الٹا راستہ بتا سکتا ہے تو کیا خیال ہے یہ لکڑی اور پتھر یہ دیواریں بھی الٹے راستے بتاتی ہیں؟ کچھ نہیں نہ کرتی. تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، مولا انہوں نے ان بتوں نے گمراہ کر دیے بہت سارے لوگوں کو. تو گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ سبب بنے ہیں. کیا بنے ہیں؟ سبب بنے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، فمن تبعنی فانہ منی، مولا جو میری پیروی کرے گا نا وہ تو میرا ہے، وہ میرا ہے، فانہ منی، وہ میرا ہے۔ ہاں ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور الرحیم، بس تو پھر بخشنے والا مہربان ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک بار اپنی امت کے لیے نا پوری رات روتے ہوئے یہی آیہ مبارکہ کے الفاظ جو ہے نا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، حضور ساری رات یہی دعا پڑھتے رہے، پوری رات کھڑے ہو کر۔ آقا علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی یہ قوم، کبھی بھی نہیں دے سکتی، سچی بات ہے۔ یہ اچھا ایک لفظ یہاں پہ بڑا عام بولا جاتا ہے، ادھر میں اصلاح کی نیت سے عرض کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، کیا کہتے ہیں؟ دعا فرمائی۔ کوئی رب کی بارگاہ میں کون فرماتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب کی بارگاہ میں عرض کی، یہ کہنا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہوں چاہے کو پیر ہو، یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، دعا نہیں فرمائی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب فرماتا کون ہے؟ بڑا فرماتا ہے یا چھوٹا فرماتا ہے؟ بڑا فرماتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کون فرما رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں فرماتا۔ عرض کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک اور بات ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ مدینے تشریف لے جا رہے ہیں، اور کل میں پڑھ رہا تھا کتاب کے بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، ان کے لیے کسی بیوقوف نے لکھ دیا کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حضور کی بارگاہ میں، مدینہ منورہ یعنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ داتا صاحب رحمہ اللہ آ جائیں تو بتائیں ان کے یہاں آنے سے ہماری عزت بڑھ جائے گی یا دادا صاحب کی بڑھ جائے گی؟ ہماری عزت بڑھے گی نا۔ تھوڑی بھی بات جانی یار، میں کلا تھوڑا بیٹھا ہوں تو نال ہو گئے کہتے ہیں تھوڑی ہیں، تو داتا صاحب رحمہ اللہ کے یہاں آنے سے ہماری عزت بڑھے گی۔ تشریف لانے کا مطلب یہ ہے یعنی انہوں نے آ کر کے ہمیں شرف بخش دیا ہے، ہمیں شرف بخش دیا ہے، انہوں نے آ کر کے ہمیں عزت بخش دی ہے۔ تشریف لانے کا مطلب یہ ہے فلاں جگہ تشریف لایا، یعنی وہ آ کر کے انہوں نے ان کو عزت بخش دی، ان کو عزت بخش دی۔ تو یہ کسی کو کہتے ہیں نا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھ کر کے ہمیں عزت عطا فرمائیں، ہمیں عزت بخشیں۔ تشریف رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں احمق لوگ ہیں، تشریف کا مطلب ہی کوئی اور ہی لیتے ہیں، بہت بدتمیزی ہے ویسے۔ تو تشریف لانے کا مطلب یہ ہے، اب کوئی احمق ہوگا وہ کہے گا کہ دادا صاحب رحمہ اللہ یہاں آئے تو ان کی عزت بڑھ گئی، وہ کہے گا؟ جب داتا صاحب رحمہ اللہ اتنی بڑی ہستی وہ یہاں آئیں تو ان کی عزت نہ بڑھے، ہماری بڑھے، کیونکہ وہ تو بڑے ہیں، وہ تو معزز اور مکرم ہیں، ہماری عزت بڑھ رہی ہے نا، تو چھوٹوں کی عزت بڑھتی ہے۔ ہم داتا صاحب رحمہ اللہ جائیں گے تو کیا خیال ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم تشریف لائیں یہاں پہ، ہم تشریف لے جا رہے ہیں داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس، تو مطلب یہ ہے کہ ہم داتا صاحب کو عزت دے رہے ہیں۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں واہ 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 حاجی تو آئے تو میری عزت بڑھ گئی ہے، کہیں گے داتا صاحب رحمہ اللہ؟ نہیں کہیں گے۔ مطلب یہ جو وہاں جا رہا ہے اس کی عزت بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کے لیے کہیں گے یہ حاضر ہوا ہے۔ اگر وہ آئیں گے تو ہم کہیں گے وہ تشریف لائیں۔ سمجھائے نہیں سمجھائے مسئلہ؟ چھوٹا گیا ہے تو حاضر ہوا ہے، کیونکہ اس کا جانا جو ہے ان کی عزت میں اضافے کا سبب نہیں ہے۔ اب اسی طرح کر کے پوری کائنات کے لوگ جو ہیں، کوئی بندہ ویسے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جو حضور کی بارگاہ میں جائے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی عزت بڑھ جائے اس کے آنے کی وجہ سے۔ جو بھی جائے گا وہاں سے عزت پائے گا،
ساری کائنات کے لوگوں کو جس کو بھی عزت ملتی ہے اسی بارگاہ سے ہی ملتی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہی ہے جو عزت تقسیم فرمانے والی ہے، شرف تقسیم فرمانے والی ہے، فضل تقسیم فرمانے والی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے جتنا جتنا قریب ہوتا گیا ہے اتنا اتنا وہ معزز اور مکرم ہوتا گیا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو حضور کی وہ یعنی تشریف لے گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور کی بارگاہ کو جا کے کس نے جناب اس کی حضور کی بارگاہ کی عزت بڑھا دی ہے؟ تو بالکل یہ جملہ جو ہے نا وہ انتہائی نامناسب ہے. مجھے تو بڑے عرصے سے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، جناب یہ کس طرح کہہ رہے ہیں. اور اس طرح ایک عام جملہ ہے، وہ بولتے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہم آپ کے شاکر ہیں، شکر گزار ہیں. جی مشکور وہ ہوتا ہے جو نعمت کر رہا ہو، جو انعام کر رہا ہو، یعنی لے بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم مشکور ہیں، یعنی ہم اس لائق ہیں کہ آپ ہمارا شکر ادا کریں، ہم آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں لینے کے لیے. انتہائی غلط بات ہے. یعنی علماء آئیں گے، علماء کو بلا کر کہیں گے ہم آپ کے مشکور ہیں، یعنی ہم اس شان کے لائق ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. مشکور کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے. اپنی طرف سے کیا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ احمق منہ سے یہ نکال رہے ہوتے ہیں ہم مشکور ہیں، یعنی ہمارا شکریہ ادا کیا جائے اور آپ کریں یہاں پہ، پھر ہم آپ کا شکریہ قبول کریں گے. یہ جملے جو ہیں یہ صرف آیہ مبارکہ کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئے. میں نے کہا اس پہ جو ہے وہ گفتگو ضروری ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، نہیں فرمائی نہیں ہے بھائی. ہاں جی مدینہ تشریف کو نہیں لے جاتا، مدینہ حاضر ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں مکہ مکرمہ بھی حاضر ہوتے ہیں. داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس بھی داتا صاحب یہاں آئیں تو تشریف لائیں گے، داتا صاحب آئیں تو تشریف لائیں گے، غازی علم الدین صاحب آئیں تو وہ تشریف لائیں گے، ہم جائیں تو ہم حاضر ہوں. سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں اب کہیں پہ بھی تشریف نہیں لے جانی. بڑوں کے پاس جائیں تو ہاں حاضر ہونے. اچھا کئی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں. کل بھی ایک بندہ مجھے کہنے لگا تھا جی آپ کو میں پھر جب لینے کے لیے تشریف لاؤں گا تو آپ کس وقت تک میرے پاس حاضر ہونا چاہیں گے؟ میں کہ تیری ویرنگ ہی ساری الٹی ہے. میں نے کہا یا تو مجھے بڑا نہ کہے، مجھے حاضر کر رہا ہے، خود تشریف لا رہا ہے. عجیب ایسے ایسا حساب ہے. بس وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ پڑھیں پتر پاولندہ 16 دوڑیں 8، 16 دوڑیں 8، یعنی کہ ان کا جمع تفریق کا حساب بھی اپنا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.